اسوہ کریمہ کو اپنائیں. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ممتا پردھان 5100 روپے، نور حسن سلیمو 2100 روپے، مولانا وکیل صاحب اشرف آباد خل 2100 روپے، اور محمد داؤد ابن حاجی سلیم الدین صاحب 3100 روپے، محمد اخلاق دبیڑی 1300 روپے، نور حسن جے نگلے کے رہنے والے ہیں 1000 روپے، مستری غیور کلیان پور کے رہنے والے ہیں 500 روپے. الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله. قل يا أهل الكتاب قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعلمون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا. من آمن تبغونها عوجا. من آمن تبغونها عوجا. بس ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا. ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. ولا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا على شيء وهو كل على مولاه. أينما يوجهه لا يأتي بخير. هل يستوون ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. ولله غيب السماوات والأرض. رزقا من السماوات. تنوین کا کون سا قاعدہ ہوگا؟ قاف کا مخرج بیان کیجیے. زبان کی جڑ اور اس کے مقابلوں پر ٹکالو. یا کا مخرج بیان کیجیے. زبان کے بیچ اور اس کے مقابلوں پر ٹکالو. جائیے بھئی یہ مائک والے جہاں بھی میری آواز سن رہے ہو فوراً مدرسے میں پہنچے. وہاں لائن کے تار ہٹے ہوئے ہیں، سمر سیول بھی نہیں چل رہا ہے، مہمان کھانا کھا رہے ہیں، اس لیے بہت جلدی جا کر کے وہاں دیکھ لے. اور ہمارے باہر سے آئے ہوئے عمومی مہمان، ان کے لیے کھانے کا نظم چل رہا ہے. يود الذين كفروا لو تسوى بهم الأرض. يومئذ يود. الله أكبر. نعرہ تکبیر. الله أكبر. علماء دیوبند زندہ باد. علماء دیوبند زندہ باد. علماء دیوبند زندہ باد. مولانا شیخ قاسمی زندہ باد. مولانا شیخ قاسمی زندہ باد. نعرہ تکبیر. الله أكبر.
اللہ اکبر۔ کیونکہ جلسے کی کارروائی شروع ہو چکی ہے اور علماء کرام اسٹیج پر تشریف لا چکے ہیں۔ تنظیم دعوت القرآن، تنظیم دعوت القرآن، تنظیم دعوت القرآن، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات انتہائی ایک ضروری بات کہی جا رہی ہے، اس لیے آپ حضرات سے غور کرنے کی درخواست ہے۔ ابھی اس سے پہلی باری نشست میں ایک بات کہی گئی جو قاری محمود صاحب کی جانب سے ہے، انہوں نے یہ بات کہی یہاں پر بیٹھے ہیں، تشریف فرما ہے، یہ صرف اور صرف دارالعلوم دیوبند کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ اگر دارالعلوم بر وقت اپنی قربانیاں پیش نہ کرتا تو میں اپنے رب کی قسم کھا کے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ آپ ان کرسیوں کے اوپر اس حلیے میں کبھی دکھائی نہ دیتے۔ یہ صرف دارالعلوم کا ثمرہ ہے اور ہمارے اکابر کا فیض ہے، مدنی ہے، مولانا ظفر علی تھانوی ہے، اور جنانے کتنے علماء ہیں اور کتنے اکابر ہیں، حضرت گنگوہی ہیں اور بڑے بڑے اکابر ہیں۔ بلکہ آپ دیکھتے ہیں کہ مرکز نظام الدین ہے، اس کی خدمات نمایاں ہیں، پوری دنیا کے اندر اس کا فیض ہے، عوام اور خواص اس کے فیض کا اعتراف کرتے ہیں، لیکن وہ یہ چیز ہمارے سامنے تاریخ سے اندر محفوظ ہے اور عنایت فرمائی ہے۔ دارالعلوم آگے بڑھتا ہے اور سات سمندر پار سے آنے والی طاقت کا مقابلہ کرنے کے لیے فتاوی جاری فرماتا ہے۔ اس سے پہلے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی فتویٰ صادر فرما چکے ہیں کہ ہندوستان دارالحرب ہو چکا ہے اور یہ دفن ہوئے ہیں اور انشاءاللہ قیامت کے دن بھی ہندوستان ہی سے اٹھیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، علماء کرام یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ قبرستان یہ بات ثابت کر دیتے ہیں کہ مسلمان کا سرزمین ہندوستان سے کتنا گہرا تعلق ہے اور کتنا اونچا تعلق ہے۔ جو مرد اس زمین میں کھپ گیا اسے اس زمین ہی سے اٹھایا جائے گا، اور اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ وہ اس سرزمین کے خمیر سے تیار ہوا تھا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے تم کو اسی زمین سے پیدا کیا، اسی زمین کے اندر ہم نے تم کو لوٹا دیا اور لوٹا دیں گے، اور اسی زمین سے ہم تم کو پھر دوبارہ اٹھائیں گے۔ ہمارا یہ ذہن ہے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، آپ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں یہ روایت نقل فرمائی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ مٹی سے ہم کیسے بنے؟ فرمایا جس سرزمین میں اللہ کو دفن کرنا ہوتا ہے اسی سرزمین کی مٹی اور خاک منگوا کے ماں کے بطن کے اندر اور رحم کے اندر نطفے کے اندر ملا دیا جاتا ہے، اور باقاعدہ مٹی کے اجزاء کو ماں کے پیٹ میں پہنچایا جاتا ہے، ان اجزاء سے مرکب ہو کر کے انسان بنتا ہے، اور جس سرزمین کے اجزاء اس میں ملائے جاتے ہیں حالات کچھ بھی بنے اسی جگہ پہ جا کر کے وہ انسان دفن ہوگا۔ جو لوگ ہمارے بارے میں یہ سوچتے ہیں کہ ہم ہندوستان میں مثال کے طور پر اس حق کے اعتبار سے نہیں ہیں جس حق سے ہم اپنے آپ کو سمجھتے اور سمجھاتے ہیں، وہ لوگ غلط فہمی میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہندوستان کی سرزمین پر ہمارا حق ہی نہیں، ہمارا جز ہے ہندوستان کی زمین، اور ہم ہندوستان کی زمین کے جز محسوس کرتے ہیں اپنے آپ کو۔ یہ ہمارے قبرستان ہمیں بتاتے ہیں کہ اجزاء تھے تبھی تو اسی جز کے ساتھ میں شامل ہو گئے۔ بہرحال یہاں پر جب ایک غیر ملکی طاقت نے اپنے پنجے جمائے، اکابر دارالعلوم نے آگے بڑھ کر کے اسے للکارا، اور 1857 کے زمانے میں فیصلہ کن معاملہ اختیار کر لیا، اور دو محاذ آپ
کیے گئے. بدقسمتی سے دونوں محاذوں پر جس طرح سے کامیابی کا تصور کیا گیا تھا وہ کامیابی نہیں ہوئی. اس کے بعد کیا ہوا کہ علماء کے ساتھ بدزیادتیاں ہوئی, بدتمیزیاں ہوئی, یہاں تک نوبت پہنچ گئی کہ گڑھے کھودے گئے اور ان میں آگ کا انتظام کیا گیا اور پکڑ کے علماء کو آگ میں جھونک دیا گیا اور خنزیروں کی باقاعدہ کھالوں کے اندر علماء کو بند کر کے گولیوں کا نشانہ بنایا گیا. توپ کے دہانوں کے اوپر علماء کو باندھ کر باقاعدہ چوک اور چوراہے کے اوپر لا کر اور پیچھے سے گولا داغ کر دھجیاں اڑا کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ لوگوں اگر ہمارے مقابلے پر صدائے آزادی کو بلند کرنے کی کوشش کرو گے تو تمہارا انجام یہ ہوگا اور تمہارا حشر یہ ہوگا. لیکن کیا کوئی مائی کا لال بتا سکتا ہے اور آج ملک کے اوپر اپنے حق کے دعوے کو ثابت کرنے کی کوشش کرنے والے کیا یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ کوئی ایک عالم ایسا رہا ہو, اکابر دارالعلوم میں سے کوئی ایک ایسا رہا ہو جس نے اپنی جان کو بچانے کے لیے, اپنی جائیداد کے تحفظ کے لیے, اپنی اولاد کے تحفظ کے لیے ایک قدم بھی پیچھے رکھا ہو اور ایک قدم بھی پیچھے ہٹاؤ؟ میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ چھان مارو گے لیکن کوئی ایک فرد فرید ایسا نہیں ملے گا جو اپنی جان کو بچانے کی خاطر اور اس مقابلے سے پیچھے ہٹا ہو. نہیں, ایسا نہیں ہوا. علماء دیوبند نے ملک کو آزاد کرایا اور پورے ہندوستان میں ہی نہیں برے صغیر کے اندر یہ تصور ڈال دیا کہ لوگوں یہ سرزمین ہماری ہے, ہم اس کے حقدار ہیں, ہم اس کے باشندے ہیں, ہم غیر ملکی طاقت کو یہاں سے بھگا کر کے دم لیں گے. چنانچہ پورا ملک آگے بڑھا اور آخری صدی کے اندر تو برادران وطن بھی آگے آئے, ملے, آپس میں ایک جھنڈے کے نیچے آئے. علماء اسی جھنڈے کے نیچے ہیں, قیادت کر رہے ہیں اور غیر علماء اسی جھنڈے کے نیچے ہیں, برادران وطن بھی اسی جھنڈے کے نیچے ہیں. آخر میں نوبت یہاں تک پہنچتی ہے کہ اکابر دارالعلوم کا ثمرہ یہ رہا کہ اس نے سارے ملک کو ہندوستان کی آزادی اور بر صغیر کی آزادی میں شامل ہونے پر اور کھڑا ہونے پر مجبور کر دیا. الحمدللہ یہ ملک آزاد ہوا دارالعلوم کی برکت سے اور اکابر کی برکت سے. یہ ملک آزاد ہوا. مدارس کے لوگوں, اہل مدارس کے بعد اپنے ذہنوں میں رکھیں کہ مدارس کا وجود جب تک ہے, جب تک یہ ساری کائنات محفوظ ہے, اور جب ان مدارس کا وجود ہی ختم ہو جائے گا تو سمجھ لو کہ کائنات کو اللہ ختم کرنے کا فیصلہ فرما دے گا. آپ سے سب کچھ ہے, آپ احساس سے کم تری میں مبتلا نہ ہو اور آپ یہ سمجھ کے چلیں کہ مسابقے کے اندر اگر نمبر نہیں کسی کا آیا تو وہ اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھے, ناکارہ نہ سمجھے اور فیل نہ سمجھے. آپ پاس ہیں, یہ انتظام کا تقاضا ہے کہ اس میں 3 آدمیوں کو برتری ظاہر کی جائے گی, ماں بقیہ کو اس میں نیچے سا کیا جائے گا 3 کے مقابلے پر, ورنہ در حقیقت آپ مقابلے سے ہٹ کر کے کامیاب ہیں اور کامیاب انشاءاللہ رہیں گے. خداوند عالم آپ کو ہمیشہ کامیاب رکھے. آپ اپنے حوصلوں کو ہرگز نیچے نہ اتاریے, آپ بلند حوصلہ رہیے. عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں, عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں, نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. آپ کی منزل اور آپ کی پرواز یہ آسمان اور آسمانوں سے اوپر ہے. 1400 سال